نورپور سے ایک سپاہی آیا ہے، تھانے دار نے تمہیں کسی شناخت کے لیے بلایا ہے۔ سکندر نے کہا، تم تیار ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں ابھی چند منٹ میں تیار ہو جاتی ہوں، نایاب نے کہا۔ اس کا لباس بہت میلا ہو رہا تھا۔ اس نے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلے اور سکندر کے ساتھ حویلی سے باہر آ گئی۔ اس وقت 6 بجنے والے تھے۔ سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا۔ ملک سکندر نے گاڑی نکال لی۔ نورپور سے پولیس کانسٹیبل سائیکل پر آیا تھا۔ سائیکل کار کی ڈگی میں ٹھونس کر کانسٹیبل کو پچھلی سیٹ پر بٹھایا گیا۔ نایاب اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ ملک سکندر گاڑی کو گاؤں کی گلیوں سے نکال کر ہائی وے کی طرف جانے والی سڑک پر لے آیا۔ ملک سکندر نے راستے میں کانسٹیبل سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بات کو ٹالتا رہا، اسی لیے سکندر نے اس سے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ 20-25 منٹ میں وہ نورپور تھانے پہنچ گئے۔ تھانے دار موجود تھا اور سب انسپکٹر اشرف بھی۔ وہ نایاب اور سکندر کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آئیے بی بی، بیٹھیے۔ تھانے دار نے ملک سکندر سے ہاتھ ملا کر نایاب کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، کل آپ نے قاتلانہ حملے کی رپورٹ لکھوائی تھی اور اس کے بعد ایک آدمی کی نشاندہی بھی کی تھی۔ جی ہاں، تھانے دار نے سر ہلا دیا۔ گلو اور اس کے 2 ساتھیوں کو فتح پور کے قریب فائرنگ کے تبادلے کے بعد پکڑ لیا گیا تھا۔ گلو گولی لگنے سے زخمی ہو گیا تھا، لیکن بہرحال پوچھ گچھ کے دوران اس نے کچھ انکشافات کیے تھے۔ کیے تھے کیا مطلب؟ نایاب چونک گئی۔ میں نے بتایا نا کہ وہ پولیس مقابلے میں گولی لگنے سے زخمی ہو گیا تھا، تھانے دار نے کہا۔ پوچھ گچھ کے دوران اس کی حالت بگڑ گئی۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اس کی لاش ہسپتال میں پڑی ہے۔ آپ کو اس لیے زحمت دینی ہے کہ اس کی شناخت کر سکیں کہ یہ وہی آدمی تھا یا کوئی اور۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ اس نے مزید کیا انکشافات کیے تھے؟ نایاب نے پوچھا۔ گلو فتح پور کا ایک نامی گرامی بدماش تھا، تھانے دار نے جواب دیا۔ اس کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے۔ اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں، لیکن آپ کے لیے دلچسپ اطلاع یہ ہے کہ جو شخص پولیس کی حراست سے فرار ہوا تھا اور بعد میں اس کی لاش ریلوے اسٹیشن کے بیت الخلا میں ملی تھی، اسے بھی گلو ہی نے قتل کیا تھا۔ کس کے کہنے پر؟ نایاب نے پوچھا۔ گلو یہ نہیں بتا سکا، تھانے دار نے کہا۔ اس سے میرا اگلا سوال یہی تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت بگڑ گئی تھی اور وہ مزید کسی بات کا جواب نہیں دے سکا تھا۔ کیا اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کس کے اشارے پر کیا تھا؟ نایاب نے پوچھا۔ میں نے کہا نا کہ اس کی حالت بگڑ گئی تھی اور ہم اس سے کچھ نہیں پوچھ سکے، تھانے دار نے جواب دیا۔ حیرت ہے، نایاب نے کہا۔ آپ اس سے اس کے دیگر جرائم کے بارے میں تو تفصیل سے پوچھتے رہے، لیکن آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اس شخص کو قتل کیوں کیا تھا اور مجھ پر قاتلانہ حملہ کس کے اشارے پر کیا گیا تھا۔ پولیس کا تفتیش کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے بی بی، تھانے دار نے کہا۔ میں سمجھ گئی آپ کا تفتیش کا طریقہ کار۔ آج دوپہر مجھ پر ایک بار پھر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور یہ حملہ خود چودھری سعادت نے کیا تھا۔ اس کے ساتھ بگا کمہار بھی تھا۔ اگر ایک حیرت انگیز واقعہ رونما نہ ہوتا تو میں اور ملک سکندر ان کی گولیوں کا نشانہ بن چکے ہوتے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کے علم میں رہے۔ رپورٹ اس لیے نہیں لکھوا رہی ہوں کہ آپ کا تفتیش کا اپنا طریقہ کار ہے۔ اس سے آپ کو تو فائدہ پہنچ سکتا ہے، کسی اور کو نہیں، اس لیے سب کچھ بیکار ہے۔ نایاب کی بات سن کر تھانے دار چونک گیا۔ آپ پر حملہ کب ہوا؟ اس نے پوچھا۔ آج دوپہر، اس وقت سکندر بھائی بھی میرے ساتھ تھے، نایاب نے جواب دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، چلیے سکندر بھائی، کوئی فائدہ نہیں یہاں آنے کا۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا نایاب بی بی، تھانے دار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چودھری فیملی سے آپ کی مقدمے بازی ہو رہی ہے۔ بات معمولی نہیں، کروڑوں کی جائیداد کا معاملہ ہے اور وہ اس سے آسانی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے، کم از کم اس وقت تک جب تک آپ کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اس دوران یہاں رہنا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ مخالف پارٹی آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس مشورے کا شکریہ تھانے دار صاحب۔ اس مرتبہ نایاب کے بجائے ملک سکندر نے لب کشائی کی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات آپ بھی ذہن میں رکھیں تھانے دار جی، ملک فیملی اتنی گئی گزری اور کمزور نہیں ہے کہ اپنی اور اپنے مہمانوں کی حفاظت نہ کر سکے۔ آپ نے تو اپنے دل کی بات کہہ دی، لیکن ایک بات آپ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو اس کی تمام تر ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ آپ میرا مطلب غلط سمجھ رہے ہیں ملک جی۔
تھانے دار بولا، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ پولیس 24 گھنٹے تو نایاب بی بی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آپ تو جانتے ہیں زمینداروں کی دشمنیاں کیسی ہوتی ہیں۔ نایاب بی بی کو احتیاط کرنی چاہیے۔ مقدمے کا فیصلہ ہونے تک یہ ان لوگوں سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ مقدمے بازی کا یہ مطلب تو نہیں کہ آدمی اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ جائے۔ نایاب نے تھانے دار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ جانتے ہیں میں چودھری فیملی کی بہو ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی تھی، ان کا انتقال ہوا تھا۔ اس طرح میں اس جائیداد میں اپنے شوہر کے حصے کی وارث ہوں، جس کے لیے میں نے مقدمہ کر رکھا ہے۔ جس طرح یہ لوگ اس جائیداد کو استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح مجھے بھی حق حاصل ہے۔ اس زمین پر ایک حویلی ہے جو پرانی حویلی کے نام سے مشہور ہے۔ میں وہ حویلی اپنے قبضے میں لے کر چند روز بعد وہاں منتقل ہو رہی ہوں۔ پرانی حویلی میں؟ تھانے دار چونک گیا، لیکن وہ تو آصف زدہ حویلی ہے، وہاں آپ کے ساتھ… یہ میرا مسئلہ ہے۔ نایاب نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے آپ کو اطلاع دے دی ہے، اس حوالے سے اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو اس کی ذمہ داری بھی آپ پر ہوگی۔ چلیے سکندر بھائی، نایاب نے آخری الفاظ سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہے تھے۔ نایاب بی بی، تھانے دار بولا، بہتر ہوتا کہ آپ ہسپتال جا کر اس لاش کو شناخت کر لیتی تاکہ ہم تحقیق کو آگے بڑھا سکیں۔ ٹھیک ہے، میں اسے دیکھ لیتی ہوں، لیکن… نایاب نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کچھ نہیں، آپ چلیے ہمارے ساتھ۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، ملک جی آپ ہسپتال چلیے، میں اپنی جیپ پر آ رہا ہوں۔ تھانے دار نے سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نایاب اور سکندر باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے اور پھر انہیں ہسپتال پہنچنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ ہسپتال کی خوبصورت عمارت قصبے سے باہر تھی۔ اس کے ارد گرد درختوں کی بہتات تھی۔ بڑا صاف ستھرا ماحول تھا۔ وہ دونوں گاڑی سے اتر کر برآمدے کے قریب کھڑے ہو گئے اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد پولیس کی جیپ گیٹ میں داخل ہو کر ان کی کار کے قریب رک گئی۔ جیپ سے اترنے والا انسپیکٹر نہیں، سب انسپیکٹر اشرف تھا۔ وہ جیپ سے اتر کر ان کے قریب آ گیا۔ کیوں بھائی اشرف صاحب، تھانے دار کیوں نہیں آیا؟ ملک سکندر نے اس کے قریب آنے پر کہا۔ تھانے میں ایک کیس آ گیا تھا ملک جی، آپ لوگ میرے ساتھ آئیے، سب انسپیکٹر اشرف کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ہسپتال کی عمارت زیادہ بڑی نہیں تھی، 2 ہی راہداریاں تھیں۔ وہ ایک راہداری سے گزر کر پچھلی طرف آ گئے۔ مردہ خانہ پچھلی طرف تھا۔ سب انسپیکٹر نے ہسپتال کے ایک کارندے کو ساتھ لے لیا تھا۔ مردہ خانہ ایک چھوٹے سے کمرے پر مشتمل تھا۔ کمرے کا ایئر کنڈیشنر خراب تھا۔ لاش لکڑی کی ایک میز پر پڑی ہوئی تھی جس کے دائیں بائیں برف کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے۔ پنکھے کی ہوا سے برف پگھل رہی تھی اور پانی میز سے ٹپک کر فرش پر بہہ رہا تھا۔ لاش میلی سی سفید چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ سب انسپیکٹر اشرف نے آگے بڑھ کر لاش کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ یہ اسی گلو نامی شخص کی لاش تھی جسے نایاب نے بازار میں دیکھ کر شناخت کیا تھا اور جو دھوکہ دے کر فرار ہو گیا تھا۔ اس کے دائیں رخسار پر زخم تھا اور اوپر کا ہونٹ بھی پھٹا ہوا تھا۔ نایاب نے چادر کا کونا پکڑ کر اسے نیچے کھینچ دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ کانپ اٹھی۔ لاش برہنہ تھی اور سینے پر زخم کے بے شمار نشانات تھے جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ مرنے سے پہلے اس شخص پر بے پناہ تشدد کیا گیا تھا اور یقینی طور پر اس کی موت بھی تشدد ہی سے واقع ہوئی تھی۔ مقابلے میں اسے گولی کہاں لگی تھی؟ نایاب نے سب انسپیکٹر اشرف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹانگ پر، سب انسپیکٹر نے جواب دیا۔ لیکن اس کی یہ حالت؟ نایاب بولی۔ ٹانگ پر گولی لگنے سے کوئی آدمی مرتا نہیں ہے، اسے تھانے میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ آپ تو جانتی ہیں جی کہ ملزم کی زبان کھلوانے کے لیے ہاتھوں کو حرکت تو دینا پڑتی ہے۔ بات کرتے ہوئے سب انسپیکٹر کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ اور ہمارے تھانے دار صاحب تو ملزم کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک اس کی زبان کھلوا نہ لیں۔ اوہ، نایاب کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ سب انسپیکٹر اشرف کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں بہت کچھ بتا دیا تھا۔ سب انسپیکٹر نے چادر لاش کے اوپر تک کھینچ دی۔ نایاب نے اس کی شناخت کر لی تھی۔ ہسپتال سے باہر آ کر سب انسپیکٹر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ نایاب اور سکندر بھی اپنی گاڑی میں آ گئے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ اس وقت گاؤں کی 2 عورتیں سکینہ کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورتیں چلی گئیں تو سکینہ نے بتایا کہ گاؤں میں نایاب کے بارے میں ایک اور افواہ پھیل گئی ہے۔ اور وہ افواہ کیا ہے؟ نایاب نے پوچھا۔ چودھری سعادت اپنے ایک کارندے کے ساتھ آج پرانی حویلی کی طرف گیا تھا۔
उन दोनों के पास राइफलें थीं। उन्होंने हवेली से नायाब को बरामद होते देखा तो उसे बदरूह समझकर उस पर गोलियां बरसा दी, लेकिन एक बूढ़ा आदमी पता नहीं कहाँ से निकलकर सामने आ गया और तमाम गोलियां उस बूढ़े के जिस्म पर लगीं, लेकिन उस बूढ़े पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ और वो मुसलसल आगे बढ़ता रहा। चौधरी सादत और उसका कारिंदा खौफजदा होकर वहां से भाग निकले और जब मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा गायब था। वाह, नायाब मुस्कुराई। चौधरी सादत ने गांव वालों को ये नहीं बताया कि उसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी और उस वक्त मेरे साथ सिकंदर भाई भी थे। क्या? सकीना उछल पड़ी। हाँ, नायाब बोली, उसने बदरूह वाली कहानी इसलिए घड़ी है कि उस पर कोई इल्जाम ना आ सके, लेकिन अब उसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। सिकंदर ने कहा, बहुत लिहाज हो चुका, अब मजीद लिहाज करने का मतलब ये होगा कि अपने आप को खतरे में डाल लिया जाए। आप उस पुरानी हवेली में क्या लेने गए थे? सकीना ने सिकंदर को घूरा। नायाब ने वहां एक लड़की की लाश देखी थी और वो सिकंदर भाई को वो लाश दिखाने के लिए साथ ले गई थी। करीब खड़ी हुई नरगिस ने कहा, या अल्लाह, हम किस चक्कर में फंस गए हैं? सकीना के मुंह से बेख्तियार निकला। आप परेशान ना हो सकीना भाभी, नायाब ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ हो। बस 2-4 दिन की बात है, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं नहीं नायाब बहन, मेरा ये मतलब नहीं था। सकीना जल्दी से बोली, मैं तो उस कमबख्त को कोस रही हूँ जिसने तुम्हारी जिंदगी में भी अंगारे भर दिए हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? आप ये तो पूछें कि जाना कहाँ चाहती हैं, नरगिस ने कहा और जवाब का इंतजार किए बगैर बोली, ये बीबी पुरानी हवेली की सफाई करवाकर वहां शिफ्ट होने का प्रोग्राम बना रही हैं। हाय रब्बा, सकीना के मुंह से बेख्तियार निकला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया लड़की? वो आसेब ज़दा हवेली है, वहां तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है जो तुम बचकर आ गई। नहीं भाई, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। वहां कोई आसेब या बदरूह नहीं है, नायाब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर कोई ऐसी चीज है भी तो मुझे उनसे कोई खतरा नहीं हो सकता। डर और खौफ तो उन लोगों को होना चाहिए जिन्होंने इंसानियत से नाता तोड़कर जुल्म और बर्बरियत को अपना शेवा बना लिया हो। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, बरसों पहले वहां एक बेगुनाह और मासूम लड़की को हविस का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया था। उस लड़की की रूह अब भी उस वीरान हवेली में भटक रही है। वो उस खानदान से इंतकाम लेना चाहती है। गांव वाले जानते हैं कि सिर्फ उसी खानदान के 2 अफराद इस हवेली में मौत के घाट उतरे हैं। उसके बाद बहुत से लोग उस हवेली में गए होंगे और मैं दावे से कह सकती हूँ कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा होगा। वहां मौत सिर्फ उसी खानदान के लोगों के लिए है। ये माना कि मेरा ताल्लुक भी उस खानदान से जुड़ चुका है, लेकिन मुझे उस हवेली में भटकने वाली रूह से कोई खतरा नहीं है। मैं उसकी दोस्त बनकर रहूंगी। ये बदरूहें किसी की दोस्त नहीं होती, सकीना ने कहा और फिर जैसे कुछ याद आने पर बोली, ओह, इसका मतलब है कि सादत ने गांव वालों को जो बताया है वो गलत नहीं है। मेरा मतलब है वो बूढ़ा। शायद ये आप ठीक समझ रही हैं, नायाब ने कहा। सिकंदर भाई भी इस बात के गवाह हैं कि जब सादत और उसके कारिंदे ने हम पर फायरिंग की थी तो हमारे बीच में अचानक ही वो बूढ़ा आ गया था। सारी गोलियां उसके जिस्म पर लगी थी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ था। अलबत्ता सादत और उसका साथी खौफजदा होकर भाग निकले थे। वही बूढ़ा एक बार पहले भी मुझे बचा चुका है। मैंने सिकंदर भाई को बताया था। वो बूढ़ा कौन था? सकीना ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। मैं नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन अंदाजा लगा सकती हूँ कि वो कौन हो सकता है, नायाब ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन हो सकता है? सकीना बोली। 60-70 साल पहले उस हवेली में गांव के मोची नूरदीन की बेटी को कत्ल किया गया था। गांव के बड़े बूढ़े इस वाक़े के बारे में जानते हैं, नायाब ने कहा। जवान बेटी के इस तरह कत्ल हो जाने पर बूढ़े बाप ने खुदकुशी कर ली थी और मुझे यकीन है वो बूढ़ा दरअसल नूरदीन की रूह है जो मुझे किसी खास सिमत में ले जाना चाहता है। मैंने हवेली में जब उस लड़की की लाश देखी थी तो पुरस्सरार सरगोशियों ने मुझे बताया था कि वो लड़की कौन है और उसे किन हालात में कत्ल किया गया था। वो दरअसल हाजरा नामी उस लड़की की रूह थी जो मुझे अपने बारे में सब कुछ बता रही थी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं उस हवेली ही में रहूंगी। मुझे तो तुमसे खौफ आने लगा है नायाब, सकीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं भाभी,
میں کوئی بدروح نہیں ہوں، نایاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں واقعی تم سے ڈرنے لگی ہوں، سکینہ بولی۔ پہلے وہ سنہرا سانپ اور اب یہ روحیں، اللہ جانے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں تو ہر وقت تمہاری سلامتی کی دعائیں مانگتی رہتی ہوں۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں، نایاب نے کہا۔ اب ختم کرو یہ باتیں اور کھانا لگا لو، 10 بج رہے ہیں اور مجھے بھوک لگ رہی ہے، سکندر نے سکینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر بولا، اور سنو، ابا جی کو ان باتوں کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ ہم تو کچھ نہیں بتائیں گے، لیکن باہر سے کسی نے آ کر کچھ بتا دیا تو، نرگس نے کہا۔ تم لوگ اس بات کا خیال رکھنا کہ کوئی بھی شخص ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کر سکے جس سے ان کی طبیعت خراب ہو جائے، سکندر نے کہا۔ اچھا، خیال رکھیں گے، سکینہ اٹھتے ہوئے بولی۔ میں کھانا لگا لوں، آؤ لڑکیوں میری کچھ مدد کرو۔ اور پھر اس کے 10-15 منٹ بعد وہ سب اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ صبح کا ناشتہ نایاب نے ملک صاحب کے پاس بیٹھ کر کیا تھا۔ ملک صاحب بڑی حد تک سنبھل گئے تھے۔ وہ بیڈ کی پشت سے تکیے کے سہارے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور نایاب ان سے باتیں کر رہی تھی۔ اس دوران ڈاکٹر بھی آ گیا۔ اس نے ملک صاحب کو چیک کیا، بی پی وغیرہ لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، بہت خوب ملک جی، آپ تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، بی پی بھی نارمل ہے، اب آپ کو صرف آرام کی ضرورت ہے اور یہ دوائیں آپ جاری رکھیے، ان میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر رحمان تقریباً 2 سال سے اس گاؤں میں تھا۔ وہ MBBS تھا۔ پہلے وہ نور پور میں کسی اور ڈاکٹر کے ساتھ مل کر پریکٹس کرتا تھا۔ اس گاؤں میں کوئی ڈاکٹر وغیرہ نہیں تھا، لوگوں کو علاج معالجے کے لیے نور پور جانا پڑتا تھا۔ رات کو کوئی ایمرجنسی ہوتی تو نور پور بھی نہیں پہنچا جا سکتا تھا۔ پھر ایک روز ملک صاحب بھی ڈاکٹر رحمان کو گاؤں لے آئے تھے۔ یہاں اسے بہت سی سہولتیں دی گئیں، رہائش کے لیے وسیع و عریض مکان، جس کے ایک بڑے کمرے میں کلینک بنا دیا گیا تھا۔ ملک صاحب اپنی جیب سے 3000 روپیہ مہینہ ڈاکٹر رحمان کو دیتے تھے۔ تقریباً اتنی ہی رقم چودھریوں سے بھی مل جاتی تھی۔ گاؤں کے بعض دوسرے زمیندار بھی ہر مہینے کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے۔ اناج، دانہ اور سبزیاں وغیرہ الگ مل جاتی تھیں۔ اتنا کچھ تو ڈاکٹر رحمان شہر میں رہ کر بھی نہیں کما سکتا تھا۔ 2-3 مہینے تو وہ اکیلا ہی رہا، پھر بیوی بچوں کو بھی لے آیا۔ گاؤں میں ڈاکٹر کی موجودگی کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ گاؤں والوں کو اب نور پور جانے کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی تھی۔ آدھی رات کو بھی کسی کو تکلیف ہوتی تو اطلاع ملنے پر ڈاکٹر رحمان فوراً ہی پہنچ جاتا۔ ڈاکٹر رحمان کا گاؤں والوں کو بہت فائدہ تھا۔ اگر یہ موجود نہ ہوتا تو ملک صاحب کی طبیعت زیادہ بگڑ سکتی تھی، لیکن ڈاکٹر رحمان سے انہیں فوراً ہی ٹریٹمنٹ مل گیا تھا، جس سے ان کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد بھی نایاب کافی دیر تک ملک صاحب کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی، پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ حویلی سے نکل آئی۔ نایاب اس روز گاؤں کے ہر اس شخص کے گھر گئی جس نے وقتاً فوقتاً اس سے ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں ان لوگوں کو اندیا دیا کہ وہ پرانی حویلی کو اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہے۔ اگر چودھریوں کی طرف سے کوئی مزاحمت ہوئی تو وہ اس کا ساتھ دیں گے یا نہیں؟ چودھریوں کے خلاف تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے چھوٹی بی بی، برکت نامی ایک کسان نے کہا۔ ہم تو اب تمہیں اس گھر کی بہو سمجھتے ہیں اور تمہارا حق بنتا ہے، لیکن اس حویلی میں تو بدروحیں رہتی ہیں، ان کے خلاف کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ لوگ تو ڈر کے مارے اس حویلی کے قریب سے بھی نہیں گزرتے۔ وہاں کوئی بدروحیں نہیں ہیں، نایاب نے کہا۔ میں 2 مرتبہ اس حویلی میں جا چکی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ دن بھر گاؤں میں گھومنے کے بعد نایاب کو اپنے مقصد میں مایوسی نہیں ہوئی تھی۔ 6-7 آدمی اس کے ساتھ حویلی میں جانے کو تیار ہو گئے تھے۔ یہ خبر چودھریوں تک بھی پہنچ گئی تھی، لیکن ان کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار نہیں ہوا۔ اور پھر دوسرے دن صبح سویرے ہی نایاب ان 6-7 آدمیوں کو لے کر جو اس کا ساتھ دینے کو تیار ہوئے تھے پرانی حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ چھوٹی بی بی پرانی حویلی پر قبضہ کرنے جا رہی ہے۔ گاؤں کے لوگ خوفزدہ تھے۔ پہلا خوف تو یہ تھا کہ چودھریوں کی طرف سے مزاحمت ہوگی اور اس طرح خون خرابہ ہوگا، اور دوسرا خوف یہ تھا کہ اگر چودھریوں کی طرف سے مزاحمت نہ بھی ہوئی تو حویلی کے آسیب مزاحمت کریں گے۔ برسوں سے اس حویلی کی طرف کوئی نہیں گیا تھا اور اب نایاب وہاں قبضہ کرنے جا رہی تھی۔ وہاں رہنے والے آسیب کسی کی مداخلت پسند نہیں کریں گے۔ گاؤں کے لوگوں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ 60-70 سال پہلے اس حویلی میں چودھری خاندان کے 2 افراد پراسرار طور پر ہلاک ہو گئے تھے۔ اس زمانے کے جو لوگ اب بھی زندہ تھے وہ تو ان واقعات کے چشم دید گواہ تھے۔ ان پراسرار ہلاکتوں کے بعد ہی
چودھری خاندان نے وہ حویلی خالی کر دی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کو یہ خوف تھا کہ حویلی کے آسیب اس مداخلت بیجا پر نایاب اور اس کے ساتھ جانے والوں میں سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ نایاب کے ساتھ جتنے بھی آدمی تھے وہ سب مسلح تھے۔ کسی نے لاٹھی اٹھا رکھی تھی، کسی کے پاس کلہاڑی تھی اور ایک آدمی کے پاس زنگ آلود تلوار تھی۔ ایک آدمی ایسا تھا جس کے پاس 12 بور کی ڈبل بیرل بندوق تھی۔ گاؤں کے لوگوں کے خدشات اپنی جگہ، لیکن نایاب بھی پوری طرح مطمئن نہیں تھی۔ اس کے دل میں بھی ایسے ہی خدشات تھے۔ سب سے زیادہ خطرہ اسے چودھریوں کی طرف سے تھا۔ اسے امید ہی نہیں تھی بلکہ یقین تھا کہ چودھری سعادت اس کا راستہ روکے گا اور کسی بھی قیمت پر اسے حویلی پر قبضہ نہیں کرنے دے گا۔ اور نایاب سوچ رہی تھی کہ اگر وہ حویلی پر قابض ہو گئی تو اس کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس کا راستہ کھل جائے گا اور اسے مزید پیر پھیلانے کا موقع مل جائے گا، اور اس طرح گاؤں کے بہت سے لوگ بھی عملی طور پر اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ گاؤں کے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ نایاب پرانی حویلی پر قبضہ کرنے جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ جلوس کی صورت میں اس کے ساتھ چل پڑے تھے۔ بچے سب سے آگے تھے، لیکن گاؤں کے باہر نہر کے قریب وہ سب لوگ رک گئے۔ نایاب کے ساتھ صرف وہی 6-7 آدمی رہ گئے تھے جو اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہو کر نکلے تھے۔ وہ کھیتوں میں پگ ڈنڈی پر ایک قطار کی صورت میں چل رہے تھے۔ نایاب سب سے آگے تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی جو راستے میں اس نے ٹہلی کے ایک درخت سے توڑ لی تھی۔ نایاب کے پیچھے قیوم تھا، لمبا تڑنگا یہ نوجوان گاؤں کے ماشکی کا بیٹا تھا۔ اس کی عمر 25-26 سال رہی ہوگی۔ بڑا گھبرو جوان تھا۔ ٹوتھ برش ٹائپ کی بھاری مونچھوں نے اس کے چہرے کو بڑا باروب بنا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ وہ چودھری حسن دین کی زمینوں سے نکل کر چودھری امانت علی کی اراضی میں داخل ہو گئے۔ کھیتوں میں کام کرنے والے کارندے مڑ مڑ کر حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دھوپ تیز ہو رہی تھی۔ وہ لوگ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلتے رہے۔ حویلی اب دور سے نظر آنے لگی تھی۔ وہ لوگ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے، نایاب کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ 2 مرتبہ اس حویلی میں جا چکی تھی۔ اسے اگرچہ کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، لیکن دونوں مرتبہ کچھ پراسرار اور حیرت انگیز قسم کے واقعات پیش آئے تھے۔ پہلی مرتبہ جب وہ لڑکی کی لاش کے قریب کھڑی تھی تو اسے وہ پراسرار سرگوشیاں سنائی دی تھیں، اور دوسری مرتبہ اس پراسرار بوڑھے نے اسے چودھری سعادت اور بگے کی گولیوں کا نشانہ بننے سے بچایا تھا۔ ان باتوں سے نایاب اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ حویلی میں رہنے والی روح اور وہ پراسرار بوڑھا جو اس کے خیال میں نور دین موچی کی روح تھی، اس سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ لوگ ابھی حویلی سے دور ہی تھے کہ ایک گھڑ سوار کو اپنی طرف آتے دیکھ کر نایاب رک گئے۔ اس کے پیچھے آنے والے لوگ بھی رک گئے۔ نایاب اس گھڑ سوار کی طرف دیکھنے لگی جو ابھی 3-4 کھیت دور تھا۔ وہ کھیتوں میں گھوم کر سامنے کے رخ پر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا جیسے وہ ان کا راستہ روکنا چاہتا ہو۔ نایاب غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ چودھری سعادت ہوگا، لیکن گھوڑا ذرا قریب آیا تو پتا چلا کہ وہ سعادت نہیں بگا تھا۔ چند منٹ بعد ہی گھوڑا ان سے چند گز آگے رک گیا۔ نایاب بی بی، بگے نے نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بڑے چودھری صاحب نے کہا ہے کہ آپ حویلی کا رخ کرنے کے بجائے واپس چلی جائیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ اگر میں واپس نہ جاؤں تو؟ نایاب نے اسے گھورا۔ تو پھر آپ کو روکا جائے گا، بگے نے کہتے ہوئے جیب سے پستول نکال لیا۔ تم اپنی اوقات میں رہو بگے، قیوم نے آگے بڑھ کر کہا۔ جانتے نہیں کس سے بات کر رہے ہو؟ جانتا ہوں، اس لیے تو اب تک کچھ کیا نہیں، ورنہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں بات بعد میں کرتا ہوں اور ہاتھوں کو حرکت پہلے دیتا ہوں۔ ایک کوشش تو تم پہلے بھی کر چکے ہو، نایاب نے کہا۔ اپنی اس کوشش کا انجام تم نے دیکھ لیا تھا، اب بھی کوشش کر دیکھو۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی قدم آگے بڑھا دیا۔ رک جاؤ نایاب بی بی، ورنہ میں گولی چلا دوں گا، بگا چیخا۔ اس نے پستول والا ہاتھ آگے بڑھا لیا تھا اور پھر اچانک ہی وہ ہوا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ وہ پراسرار بوڑھا نہ جانے کہاں سے نمودار ہو کر آگے آ گیا تھا۔ لگتا تھا جیسے وہ شروع ہی سے ان میں شامل رہا تھا اور اب آگے بڑھ آیا تھا۔ بوڑھے کو دیکھ کر بگے کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ گھوڑا بھی اچانک ہی بدک اٹھا۔ بگے کے ایک ہاتھ میں پستول تھا اور دوسرے ہاتھ میں لگام۔ وہ گھوڑے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن گھوڑا بری طرح بدک اٹھا تھا۔ وہ زور زور سے ہنہناتا ہوا پچھلے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ بگا گھوڑے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ گھوڑا بری طرح مچل رہا تھا
اور جب وہ مڑ کر بھاگا تو بگا اس پر قابو نہیں رکھ سکا اور نیچے گر گیا۔ اس نے سنبھل کر دیکھا، وہ بوڑھا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بگے نے یک کے بعد دیگرے 3 گولیاں چلا دی۔ تینوں گولیاں بوڑھے کے جسم پر لگیں، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ خوف و دہشت سے بگے کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ وہ اٹھ کر ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ بوڑھا نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ بگا بری طرح خوفزدہ تھا۔ پستول بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کہیں گر گیا تھا۔ وہ ٹھوکر کھا کر گرا، کئی کلا بازیاں کھائیں، پھر سنبھل کر پیچھے دیکھا اور ایک بار پھر بھاگ کھڑا ہوا۔ نایاب کے پیچھے کھڑے ہوئے قیوم اور اس کے ساتھی یہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف کے تاثرات بھی تھے۔ انہیں حیرت اس بات پر تھی کہ وہ بوڑھا ان کے درمیان سے نکل کر گیا تھا۔ بوڑھے کو دیکھ کر گھوڑا بھی بدک گیا تھا اور بگا بھی مارے ڈر کے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ مزید برآں بگے نے اس بوڑھے پر 3 گولیاں چلائی تھیں، مگر بوڑھے پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ بگا اب بھی بھاگا جا رہا تھا۔ بوڑھا اس کے پیچھے تھا اور پھر بگا کھیتوں میں بہت دور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ بوڑھا اب بھی پگڈنڈی پر جاتا ہوا نظر آ رہا تھا اور پھر دفتن وہ اس طرح غائب ہو گیا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ نایاب نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ یوں تو سبھی کے چہروں پر خوف نظر آ رہا تھا، لیکن جیدے اور فقیر حسین کی حالت تو بہت غیر ہو رہی تھی۔ وہ دونوں خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ کیا ہوا تم لوگوں کو؟ کس بات سے ڈر رہے ہو؟ نایاب نے کہا۔ وہ بڈھا چھوٹی بی بی، فقیر حسین بولا۔ خوف سے اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ وہ انسان نہیں ہے جی، وہ تو کوئی بدروح ہے۔ لیکن اس نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ نایاب نے اسے تسلی دی۔ نہیں چھوٹی بی بی، ہم اس حویلی میں نہیں جائیں گے، ہم واپس جا رہے ہیں۔ اس مرتبہ جیدے نے زبان کھولی، اس کی آواز بھی کپ کپا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، نایاب نے سپاٹ لہجے میں کہا، تم میں سے جو واپس جانا چاہے چلا جائے، اگر کوئی میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں تو میں اکیلی جاؤں گی۔ نہیں چھوٹی بی بی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہاں آ کر آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، قیوم نے کہا اور اپنے ساتھیوں کو سمجھانے لگا کہ وہ بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں، مگر جیدہ اور فقیر حسین نہیں مانے اور واپس چلے گئے۔ نایاب کے ساتھ اب 5 آدمی رہ گئے تھے۔ وہ لوگ حویلی کی طرف چلنے لگے۔ ٹبے پر پہنچ کر وہ پیپل کے ایک درخت کے نیچے رک گئے۔ ٹیلے پر پہنچ کر وہ سب عجیب سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا، ہوا بند تھی اور درختوں کا ایک پتا تک ہلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ نایاب بھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ہوا بند ہونے کی وجہ سے فضا پر گھٹن سی طاری تھی۔ پسینے سے تر قمیض نایاب کے جسم سے چپکی ہوئی تھی اور بہتا ہوا پسینہ یوں لگ رہا تھا جیسے جسم پر کیچوے رینگ رہے ہوں۔ وہ لوگ گھوم کر حویلی کے پھاٹک کی طرف آ گئے۔ پھاٹک میں داخل ہوتے ہوئے نایاب کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی۔ اس نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ وہ سب عجیب سی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے چہروں پر بھی خوف نمایاں تھا۔ نایاب انہیں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ خشک جھاڑیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ جھاڑیوں میں چلتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ قیوم وغیرہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے ہتھیار اس طرح سنبھال رکھے تھے جیسے کسی ناگہانی صورتحال کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں۔ برآمدے میں پہنچ کر وہ رک گئے۔ ہوا اب بھی بند تھی، لیکن یہاں گھٹن کا احساس زیادہ نہیں تھا۔ نایاب نے قیوم وغیرہ کی طرف دیکھا۔ وہ سب خوفزدہ سی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے 1-2 کی کیفیت تو ایسی تھی جیسے کسی بھی لمحے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ نایاب دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے اوپر والے کنڈے کی زنجیر لگی ہوئی تھی۔ نایاب کو یاد تھا کہ اس روز جب وہ سکندر کے ساتھ حویلی سے باہر نکلی تھی تو ان میں سے کسی نے بھی کنڈا نہیں لگایا تھا۔ نایاب دروازے کے قریب پہنچ کر رک گئی اور پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کنڈے کی زنجیر ہٹانے لگی۔ زنجیر کنڈے سے نکل کر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دروازے پر لگی۔ دروازے سے زنجیر کے ٹکرانے کی آواز اس سناٹے میں بم کے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ وہ سب اچھل پڑے۔ نایاب بھی اچھل کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس نے خوفزدہ سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ قیوم اور اس کے ساتھ ہی اپنے اپنے ہتھیار اٹھائے اس طرح تیار کھڑے تھے جیسے ابھی کوئی اندر سے برآمد ہوگا اور وہ اس پر حملہ کر دیں گے۔ ان سب کے چہروں پر خوف کے تاثرات بھی نمایاں تھے۔ نایاب دوبارہ دروازے کے قریب آ گئے۔ اس نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور دروازے کے ایک پٹ کو دھکا دینے لگی۔ دروازہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ آہستہ آہستہ کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا ان کے چہروں سے ٹکرایا اور وہ کانپ اٹھے۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا چھوٹی بی بی۔ قیوم بھی لاٹھی سنبھالتا ہوا آگے بڑھ آیا۔ اس کے باقی ساتھی وہیں کھڑے رہے تھے۔
نایاب نے کندھے پر لٹکے ہوئے تھیلے سے ٹارچ نکال لی اور دروازے میں داخل ہو گئی۔ وہ ضرورت کی کچھ چیزیں ساتھ لے کر آئی تھی۔ صبح جب وہ گھر سے نکلنے لگی تھی تو سکندر نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اسے آج بڑے ملک صاحب کو نور پور لے جانا تھا تاکہ ڈاکٹر سے ان کا مکمل چیک اپ کرایا جا سکے۔ اس نے تو کہا تھا کہ نایاب آج کا پروگرام ملتوی کر دے، کل وہ خود اس کے ساتھ جائے گا، لیکن نایاب نہیں مانی تھی کہ آج کا کام کل پر چھوڑا جائے۔ حویلی کا برآمدہ مغربی رخ پر تھا، اس لیے سورج کی روشنی اندر نہیں پہنچ رہی تھی۔ دروازے کے قریب تو مدھم سا اجالا تھا، اس سے آگے تاریکی تھی۔ نایاب نے قدم اندر رکھتے ہی ٹارچ روشن کر لی تھی۔ قیوم کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ لاٹھی سنبھالے نایاب سے ایک قدم پیچھے چل رہا تھا اور متوحش نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ راہداری کے گرد آلود فرش پر قدموں کے کچھ نشان بھی نظر آ رہے تھے۔ ہم سے پہلے بھی یہاں کوئی آیا ہے چھوٹی بی بی؟ قیوم نے فرش پر قدموں کے نشانات کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کل میں اور سکندر بھائی یہاں آئے تھے، یہ ہمارے ہی قدموں کے نشان ہیں، نایاب نے کہا۔ ڈرو نہیں، میرے ساتھ چلتے رہو، ہم کسی بری نیت سے یہاں نہیں آئے۔ اگر یہاں روحوں کا بسیرا ہے بھی تو وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گی۔ وہ دوسری راہداری میں مڑ گئے۔ ابھی 2-3 قدم ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ ٹھٹک کر رک گئے۔ کوئی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ سناٹے میں چرچراہٹ کی آواز بڑی پراسرار لگی تھی۔ قیوم کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے اور پھر دھڑ کی آواز سن کر وہ اچھل پڑا۔ نایاب بھی سہم گئی تھی۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر قیوم کو اشارہ کرتے ہوئے آگے چلنے لگی۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ دوسری راہداری میں مڑ گئی اور اس کمرے کے سامنے رک گئی جہاں اس روز وہ داخل ہوئی تھی۔ دروازہ بند تھا۔ نایاب نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، دروازہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ چھوٹی بی بی، اندر کوئی ہے؟ قیوم نے کہا۔ اس کا لہجہ کپ کپا رہا تھا۔ اس نے لاٹھی کو حملہ آور انداز میں دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا تھا۔ نہیں، اندر کوئی نہیں ہے، دروازہ ہوا سے کھل گیا ہے، ڈرو نہیں، تم میرے ساتھ آؤ، نایاب نے کہا اور دروازے کو پوری طرح کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ پچھلے 2 تجربات سے اگرچہ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اس حویلی میں رہنے والی روحیں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، لیکن ایک انجانا سا خوف اس کے دل میں بھی تھا۔ قیوم بھی اگرچہ خوفزدہ تھا، لیکن وہ واقعی بڑی ہمت سے کام لے رہا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اسے کپ کپی سی چڑھ گئی۔ اسے یوں لگا تھا جیسے بھول کر برف خانے میں آ گیا ہو۔ اندر والے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ نایاب نے وہ دروازہ اپنے ہاتھ سے کھولا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ نایاب ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ گرد آلود فرش پر اس کے اور سکندر کے قدموں کے نشان تھے۔ دیواروں کے کونوں میں مکڑیوں کے جالے لٹکے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کمرے میں ایک تنکا تک نہیں تھا۔ چھوٹی بی بی، وہ دیکھیں۔ قیوم کی کپ کپاتی ہوئی آواز سن کر نایاب اس طرف مڑ گئی۔ کمرے کا وہ کونا بھی جہاں اس روز اس نے مسحری پر اس لڑکی کی لاش دیکھی تھی خالی تھا، اور وہاں سے چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے ذرات اوپر کی طرف اٹھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ فرش سے اٹھنے والے ان چمکیلے ذرات کی تعداد 10-12 سے زیادہ نہیں تھی، لیکن ان کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ نایاب اور قیوم متوحش نظروں سے ان چمکیلے ذرات کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی تعداد میں جیسے جیسے اضافہ ہو رہا تھا، کمرے کی فضا میں سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان چمکیلے ذرات کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی اور پھر فضا میں رقص کرتے ہوئے وہ چمکیلے ذرات ایک مجسم صورت اختیار کر گئے۔ وہ ایک عورت کا مجسمہ تھا جو زمین سے تقریباً 1 فٹ اوپر فضا میں معلق تھا۔ ذرات چمک رہے تھے۔ نایاب اور قیوم متوحش نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ قیوم لاٹھی کو اس طرح پکڑے کھڑا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے روشنی کے اس مجسمے پر حملہ کر دے گا۔ پھر فضا میں معلق وہ مجسمہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ قیوم نے لاٹھی اوپر اٹھا لی۔ کوئی حرکت مت کرنا، نایاب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ قیوم نے لاٹھی نیچے جھکا لی اور پھٹی پھٹی سی نظروں سے روشنی کے اس مجسمے کی طرف دیکھنے لگا۔ روشنی کا وہ مجسمہ ان سے 2 فٹ کے فاصلے پر رک گیا۔ وہ چند سیکنڈ تک فضا میں معلق رہا، پھر ان دونوں کے درمیان سے گزرتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے دروازے کی طرف لپکے۔ دوسرے دروازے میں آتے ہی وہ رک گئے۔ وہ چمکیلے ذرات اچانک ہی غائب ہو گئے تھے۔ نایاب بیرونی دروازے کی طرف لپکی۔ راہداری بھی سنسان پڑی تھی۔ وہ چمکیلے ذرات اس طرح غائب ہو گئے تھے جیسے ان کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ یہ کیا تھا چھوٹی بی بی؟ قیوم ہکلایا۔ میرا خیال ہے یہ اس لڑکی کی روح تھی جس کی لاش میں نے اس کمرے میں دیکھی تھی، نایاب نے کہا، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی،
میں نے کہا تھا نا کہ اس حویلی میں رہنے والی روحیں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی. آؤ میرے ساتھ آؤ. وہ دونوں راہداری میں نکل آئے. اسی لمحے کو دروازہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھلنے اور پھر دھڑ سے بند ہونے کی آواز سنائی دی. قیوم یہ سن کر اچھل پڑا تھا. کچھ نہیں ہے، ڈرو نہیں، میرے ساتھ آؤ، نایاب نے کہا. وہ دونوں حویلی میں گھومنے لگے. نایاب پہلے 2 مرتبہ یہاں آ چکی تھی، لیکن دونوں مرتبہ وہ اسی کمرے تک گئی تھی. پوری حویلی میں گھومنے کا موقع نہیں مل سکا تھا اور اب اس کا حوصلہ کچھ بڑھ گیا تھا. اس حویلی میں کئی راہداریاں اور ہر راہداری میں کئی کمرے تھے. نایاب نے 2 راہداریوں میں گھوم کر 3-4 کمرے کھول کر دیکھے. تمام کمرے خالی تھے. فرش پر کئی انچ گرد کی تہیں جمی ہوئی تھیں. ایک کمرے میں داخل ہو کر وہ رک گئے. قیوم کا حوصلہ بھی اب کچھ بڑھ گیا تھا. خوف بڑی حد تک اس کے دل سے نکل گیا تھا. وہ ایک ہاتھ میں لاٹھی پکڑے نایاب کے قریب کھڑا تھا. نایاب ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. ٹارچ کی روشنی ایک الماری پر رک گئی. الماری دیوار میں بنی ہوئی تھی. اس کا ایک پٹ بند تھا اور دوسرا آدھے کے قریب کھلا ہوا تھا. نایاب الماری کے سامنے آ کر رک گئی. قیوم بھی اس کے ساتھ ہی تھا. نایاب نے ٹارچ بائیں ہاتھ میں پکڑ لی اور دائیں ہاتھ سے الماری کا نیمواں دروازہ کھول دیا. الماری کے اس حصے میں 3 شیلف تھے. تینوں خالی تھے اور گرد کی تہیں جمی ہوئی تھیں. نایاب نے دوسرا دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگی. دروازہ جام تھا. اس نے زوردار جھٹکا دیا. دروازہ کھل گیا اور اس کے ساتھ ہی نایاب کے منہ سے خوفناک چینخ نکل گئی. قیوم بھی بدحواس ہو گیا. ٹارچ نایاب کے ہاتھ سے نکل کر نیچے گر گئی تھی. فرش پر پڑی ہوئی ٹارچ کا رخ الماری کی طرف تھا اور روشنی میں وہ انسانی ڈھانچہ نظر آ رہا تھا جو الماری میں سے نایاب کے اوپر گرا تھا. نایاب پھٹی سی نظروں سے الماری کے سامنے فرش پر پڑے ہوئے اس ڈھانچے کو دیکھ رہی تھی. اس کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا. قیوم کے چہرے پر بھی 12 بج رہے تھے. وہ انسانی ڈھانچہ گر کر بکھر گیا تھا. اس کی کھوپڑی سیدھی پڑی تھی جسے دیکھ کر ہی خوف آ رہا تھا. یہ کون ہے چھوٹی بی بی؟ قیوم ہکلایا. میرا مطلب ہے کہ کس کا ڈھانچہ ہے؟ ہوگا کوئی مظلوم جسے قتل کر کے اس الماری میں بند کر دیا گیا. نایاب نے جواب دیا اور ٹارچ کی روشنی میں الماری کے اندر دیکھنے لگی. الماری کا یہ خانہ اوپر سے نیچے کے رخ پر لمبا تھا. اس میں کوئی شیلف نہیں تھا اور ایک آدمی آسانی سے اس کے اندر کھڑا ہو سکتا تھا. الماری کے فرش پر بھی گرد جمی ہوئی تھی. نایاب ایک بار پھر اسی ڈھانچے کو دیکھنے لگی. اچانک اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا. یہ ڈھانچہ بے لباس تھا. اگر ویسے کسی کو قتل کر کے الماری میں بند کیا گیا ہوتا تو اس کے جسم پر لباس ضرور ہوتا، لیکن یہ ڈھانچہ بے لباس تھا، جس کا مطلب تھا کہ برہنہ لاش کو الماری میں بند کر دیا گیا تھا. الماری اور ڈھانچے کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ شاید برسوں پہلے کی بات ہوگی. 50 سال، 60 سال یا 70 سال پہلے کی. لیکن یہ ڈھانچہ کس کا تھا؟ کسی مرد کا یا عورت کا؟ نایاب کی آنکھوں کے سامنے اس عورت کی لاش گھوم گئی جو گزشتہ روز اس نے دوسرے کمرے میں دیکھی تھی. وہ لاش بھی برہنہ تھی. تو کیا یہ ڈھانچہ بھی اسی عورت کا تھا؟ ایک ڈھانچے کو دیکھ کر اس کی جنس کا اندازہ لگانا نایاب کے لیے ممکن نہیں تھا. اس کا فیصلہ تو کوئی ماہر ہی کر سکتا تھا. وہ دونوں کچھ دیر تک اس کمرے میں کھڑے رہے، پھر باہر آ گئے. قیوم کے دل میں جو خوف ابھرا تھا اس پر اب وہ قابو پا چکا تھا. وہ نایاب کے ساتھ حویلی کی راہداریوں اور کمروں میں گھومتا رہا. نایاب تمام کمروں کے دروازے کھولتی چلی گئی. اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں ہم لوگوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، نایاب نے قیوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. میرا خیال ہے اب دوسروں کو بھی اندر بلا لیا جائے تاکہ ان کا خوف بھی دور ہو جائے. میں بلا کر لاتا ہوں، قیوم نے کہا. اور پھر کچھ دیر بعد دوسرے آدمی بھی اندر آ گئے. پہلے تو وہ کچھ دیر تک ڈرے ڈرے سے رہے، پھر رفتہ رفتہ ان کا خوف بھی دور ہونے لگا. وہ سب لوگ حویلی میں گھوم پھر کر دیکھتے رہے. تمام دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ کھول دی گئی تھیں. ان سے تازہ ہوا اور روشنی اندر آنے لگی تھی. یہ حویلی 2 منزلہ تھی. اوپر کی منزل پر جانے کے لیے سیڑھیاں دائیں طرف ایک کشادہ ڈیوڑی میں تھیں. اس ڈیوڑی سے ایک دروازہ اندر کی طرف بھی کھولتا تھا. اس دروازے کو بند کر کے حویلی کے نیچے والے حصے کو الگ کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ دروازہ کھلا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس حویلی میں ایک ہی خاندان کی رہائش تھی اور مکینوں کے اوپر نیچے آمد و رفت تھی. نایاب اوپر والی منزل پر آ گئی. قیوم اور الہی بخش بھی اس کے ساتھ تھے. اوپر بھی تمام کمرے خالی تھے اور فرش پر گرد کی کئی انچ تہ جمی ہوئی تھی.
तमाम खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए गए। हवा और रोशनी की आमदोरफ्त से हवेली की फजा कदरे बेहतर हो गई। वो लोग तकरीबन 2 घंटे तक हवेली में रहे। नायाब हवेली का जायजा लेते हुए सोच रही थी कि रिहाइश इख्तियार करने की सूरत में यहाँ क्या कुछ करना होगा। इस हवेली में बिजली नहीं थी। गांव की तरफ जाने वाली बिजली की लाइन हवेली से ज्यादा दूर नहीं थी। जरा सी भाग दौड़ से कनेक्शन तो मिल सकता था, लेकिन हवेली में वायरिंग, सफाई और मुरम्मत वगैरह के लिए कई रोज दरकार थे। हवेली की हालत खासी खस्ता थी और इसकी मुरम्मत 2-4 रोज में नहीं हो सकती थी। छोटी बीबी, अब चलें, अब तो यहाँ कुछ नहीं है, कय्यूम ने उसके करीब आकर कहा। यहाँ तो पहले भी कुछ नहीं था, नायाब ने कहा। बहरहाल चलो अब वापस चलें। नायाब ने कमरों की खिड़कियां वगैरह खुली रहने दी थी, अलबत्ता पिछली तरफ के दरवाजे बंद करवा दिए थे। बरामदे में आकर उसने वो दरवाज़ा भी बंद कर दिया और सामने देखने लगी। उस वक्त दोपहर हो रही थी। तेज़ धूप में आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। काफ़ी देर बाद आंखें तेज़ रोशनी से मानूस हुईं तो वह गहरी नज़रों से इधर उधर का जायज़ा लेने लगी। हवेली का सहन बहुत वसी और अरीज था। हर तरफ खुश्क झाड़ियाँ फैली थीं। दाएं तरफ आम के 2-3 पेड़ थे। पानी ना मिलने की वजह से वो पेड़ भी सूख चुके थे। बाएं तरफ दीवार के करीब पीपल का एक बहुत बड़ा दरख्त था। उसका तना भी फैला हुआ था। इस दरख्त की चंद शाखों पर कुछ पत्ते नजर आ रहे थे, जबकि बाकी शाखें सूखी हुई थीं। हवेली की 4 दीवारें खासी ऊंची थी। दीवारें कच्ची ईंटों से बनी हुई थीं, जिन पर गारे का प्लास्टर था, जो जगह जगह से उखड़ चुका था। 1-2 जगहों से दीवारों के ऊपर के कुछ हिस्से टूट चुके थे। हवेली का गेट बहुत बड़ा था। उसका एक पट टूटा हुआ था और दूसरा भी अपनी जगह से उखड़ा हुआ था। वो गेट मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की ज़रूरत थी। कय्यूम, वो मुड़कर करीब खड़े हुए कय्यूम की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें मालूम है मैं इस हवेली में रिहाइश इख्तियार करना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले इसकी सफाई की ज़रूरत है। हवेली की मुकम्मल सफाई और मुरम्मत में तो 1 महीने से भी ज़्यादा का अरसा लगेगा, लेकिन काम शुरू किया जाएगा तो पाया तकमील को पहुँचेगा। आप ठीक कहती हैं छोटी बीबी, कय्यूम ने कहा। कोई काम शुरू किया जाए तो पूरा होता है ना, जब काम शुरू ही ना हो तो पूरा कैसे होगा? और मैं चाहती हूँ कि सफाई वगैरह का काम कल ही से शुरू कर दिया जाए। ठीक है बीबी जी, मैं इन्हीं लोगों को लेकर सुबह यहाँ आ जाऊँगा। कय्यूम ने अपने साथियों की तरफ इशारा किया, फिर उन्हें मुखातिब करते हुए बोला, क्यों भाई बेलियों, अब तो तुम लोगों को यहाँ कोई डर नहीं लगेगा? नहीं कय्यूमे, इलाही बख्श ने कहा। लगता है यहाँ रहने वाले भूत छोटी बीबी को देखकर भाग गए हैं। मैं इनसे बड़ी भूत हूँ, नायाब ने हंसते हुए कहा। चलो अब चलें। वो लोग झाड़ियों में चलते हुए हवेली के फाटक से बाहर आ गए। उस वक्त हवा चल रही थी। वो लोग दरख्तों के नीचे आकर रुक गए। दरख्तों के ठंडे साए में चेहरों से टकराने वाली हवा बड़ी भली लग रही थी। वो लोग कुछ देर वहां खड़े रहे, फिर टिब्बे से उतरने लगे। छोटी बीबी, वो देखें, इलाही बख्श ने रुककर एक तरफ इशारा किया। नायाब भी रुककर उस तरफ देखने लगी। 5-6 खेतों के फासले पर बकाइन के एक दरख्त के नीचे 3 घुड़सवार खड़े थे। वो लोग इसी तरफ देख रहे थे। फासला ज्यादा होने के बावजूद नायाब ने सफ़ेद घोड़े वाले को पहचान लिया था। वो चौधरी सादत था। उसके साथ दूसरे घोड़े पर शायद बग्गा था और तीसरे घोड़े वाले को वो नहीं पहचान सकी थी। ये लोग कोई गड़बड़ ना करें छोटी बीबी, कय्यूम ने कहा। कोई गड़बड़ नहीं करते, मेरे साथ आओ तुम लोग, नायाब ने कहा और टिब्बे से नीचे उतरने लगी। वो तीनों घुड़सवार बकाइन के दरख्त के नीचे खड़े रहे। नायाब और कय्यूम वगैरह खेतों के दरमियान पगडंडियों पर चलते रहे। वो तकरीबन 1 खेत के फासले से गुजर गए। सादत वगैरह अब भी अपनी जगहों से नहीं हिले थे, अलबत्ता वो तीनों गहरी नज़रों से उनकी तरफ देख रहे थे। छोटे चौधरी के इरादे खतरनाक लगते हैं छोटी बीबी, इलाही बख्श ने उसके साथ साथ चलते हुए कहा। आपके खिलाफ तो वो शायद कुछ ना करे, लेकिन हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। घबराओ नहीं, मैं तुम लोगों के साथ हूं। अगर वो ऐसे कोई हमाकत करेगा तो मैं निमट लूंगी उससे, नायाब ने कहा। वो लोग गांव पहुंच गए। कय्यूम वगैरह तो अपने अपने घरों को चले गए और नायाब मलिक साहब की हवेली में आ गई। गांव की 3-4 औरतें भी हवेली में मौजूद थीं। नायाब को देखकर उन सब के चेहरों पर रौनक सी आ गई। शुक्र है छोटी बीबी, तुम खैरियत से आ गई। हमें तो तुम्हारी तरफ से डर लगा हुआ था, मासी मेहरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। डर किस बात का मासी, नायाब ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कोई महाजे जंग पर गई हुई थी। अरे बेटी, जेदा और फकीर हुसैन डर कर वापस आ गए थे ना। उन्होंने गांव में आकर बताया था
کہ بگے نے تم لوگوں کا راستہ روکا تھا اور پستول بھی نکال لیا تھا، لیکن ایک بوڑھا بابا اچانک ہی کہیں سے آ گیا، جسے دیکھ کر بگے کا گھوڑا بھی بدک کر بھاگ اٹھا اور بگا بھی ڈر کر بھاگ گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ بوڑھا کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ وہ دونوں قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے پہلے اس بوڑھے کو اپنے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ کوئی بدروح تھی یا کوئی ہوائی چیز، اس لیے تو وہ دونوں ڈر کر واپس بھاگ آئے تھے۔ کچھ بھی نہیں تھا ماسی، نایاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تو میں نے بگے کو آنکھیں دکھائی تھی تو وہ ڈر کر بھاگ گیا تھا۔ میرے ساتھ تو قیوم اور الہی بخش وغیرہ بھی تھے، وہ سب لوگ خیریت سے اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہیں۔ آپ چاہیں تو ان سے جا کر پوچھ لیں، کچھ بھی تو نہیں ہے اس حویلی میں۔ رب تمہیں حیاتی دے بیٹی، ماسی مہرا نے کہا۔ ان چودھریوں کی غیرت پتہ نہیں کیوں مر گئی ہے، بس یہی دعا کرو کہ رب انہیں غیرت دے، نایاب نے کہا، اور پھر نرگس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، انکل کی طبیعت کیسی ہے؟ سکندر بھائی انہیں نورپور ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ہوئے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے، نرگس نے جواب دیا۔ تمہارا حلیہ کیسا ہو رہا ہے؟ جیسے مٹی میں لوٹ کر آ رہی ہو۔ منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلو، میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ کھانا؟ ہاں بھوک تو لگ رہی ہے۔ تم لوگ کھا چکے کیا؟ نایاب بولی۔ ہاں تھوڑی دیر پہلے ہی کھایا ہے، نرگس کہتے ہوئے اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ نایاب نے کمرے میں آ کر اپنے دھلے ہوئے کپڑے اٹھائے اور غسل خانے میں گھس گئی۔ جب وہ اپنا حلیہ درست کر کے باہر نکلی تو ماسی مہرا وغیرہ جا چکی تھیں۔ نایاب برآمدے ہی میں سکینہ کے پاس چارپائی پر بیٹھ گئی۔ نرگس نے کھانا ان کے سامنے لا کر رکھ دیا اور نایاب ان سے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگی۔ اس خبر نے پورے گاؤں میں سنسنی پھیلا دی تھی۔ بگا اور کرامت پرانی حویلی میں مردہ پائے گئے تھے۔ یہ اطلاع اس طرح ملی تھی کہ قیوم اور الہی بخش وغیرہ حویلی کے وسیع و عریض صحن میں پھیلی ہوئی جھاڑیاں صاف کرنے کے لیے کدالیں اور پھاوڑے لے کر صبح 6 بجے ہی اس پرانی حویلی میں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے حویلی کے پھاٹک کے قریب سے جھاڑیاں صاف کرنا شروع کی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ اپنے کام میں مصروف رہے، پھر وہ دم لینے کو رکے تھے کہ حویلی کے اندر کوئی دروازہ کھلنے اور دھڑ سے بند ہونے کی آواز سن کر چونک گئے۔ وہ حویلی کے برآمدے کی طرف دیکھنے لگے۔ برآمدے والا داخلی دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا، حالانکہ ان سب کو اچھی طرح یاد تھا کہ گزشتہ روز جب وہ حویلی سے باہر نکلے تھے تو نایاب نے دروازہ بند کر کے اوپر کا کنڈا لگایا تھا۔ قیوم، الہی بخش نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے اندر کوئی ہے، وہ دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ ہاں وہ کھلا ہوا دروازہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن اندر کون ہو سکتا ہے؟ قیوم بولا، کل جب ہم لوگ واپس جا رہے تھے تو بقائن کے درخت کے نیچے نکا چودھری، بگا اور کرامت کھڑے تھے، الہی بخش نے کہا۔ انہوں نے ہمیں حویلی میں جاتے ہوئے اور پھر زندہ سلامت واپس آتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ انہوں نے یقیناً یہ سمجھ لیا ہوگا کہ حویلی میں آسیب وغیرہ کچھ نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہم لوگوں میں سے کسی کو ضرور کوئی نقصان پہنچتا یا ہم لوگ ڈر کر بھاگ رہے ہوتے۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ قیوم نے اسے گھورا۔ انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ حویلی کے آسیب ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے تو انہیں کیا نقصان پہنچائیں گے، یا یہ سوچا ہوگا کہ حویلی میں سرے سے کوئی آسیب ہے ہی نہیں اور ہو سکتا ہے یہی سوچ کر وہ لوگ حویلی میں داخل ہوئے ہوں اور اس وقت بھی کوئی اندر موجود ہو، الہی بخش نے کہا۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو، آؤ اندر چل کر دیکھتے ہیں، قیوم نے کہتے ہوئے اپنا پھاوڑا اٹھا لیا۔ تم فضل کو ساتھ لے جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے یار، الہی بخش بولا۔ بڑے بزدل ہو، قیوم نے اسے گھورا۔ کل تو ہم سب اندر گئے تھے، کچھ ہوا تھا؟ یار وہ ڈھانچہ، وہ انسانی ڈھانچہ، قیوم نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ وہ ڈھانچہ تو ٹوٹا پھوٹا تھا، وہ کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ اس کے علاوہ تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ چلو تم ہی میرے ساتھ چلو، الہی بخش نے اپنا پھاوڑا اٹھا لیا اور وہ دونوں جھاڑیوں میں چلتے ہوئے برآمدے میں آ گئے۔ دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ الہی بخش کے چہرے پر خوف کے ہلکے سے تاثرات تھے، جبکہ قیوم بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس نے الہی بخش کو اشارہ کیا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ گزشتہ روز انہوں نے دروازے بند کر دیے تھے اور تمام کھڑکیاں کھلی چھوڑ گئے تھے، لیکن اب وہ کھڑکیاں بند تھیں، جس کی وجہ سے حویلی کے اندر کا ماحول نیم تاریک تھا۔ کون ہے اندر؟ کون ہے بھائی؟ جواب دو، کون ہے اندر؟ قیوم نے اونچی آواز میں کہا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ ایسا کرو تم اس طرف جاؤ، میں اس طرف دیکھتا ہوں، قیوم نے الہی بخش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، اکٹھے ہی چلتے ہیں، الہی بخش نے جواب دیا۔
اور پھر کسی دروازے کی چرچراہٹ کی آواز سن کر وہ دونوں چونک گئے۔ آواز ادھر سے آئی تھی۔ قیوم نے بائیں طرف اشارہ کیا۔ چلو پہلے اسی طرف چلتے ہیں۔ وہ دونوں پھاوڑے سنبھالے راہداری میں مڑ گئے اور پھر ایک کمرے کا دروازہ ہلتے دیکھ کر رک گئے۔ یوں لگا تھا جیسے دروازے کا پٹ تھوڑا سا کھل کر رک گیا ہو۔ وہ جو کوئی بھی ہے اسی کمرے میں ہے۔ قیوم نے سرگوشی کی، پھر دروازے کی طرف رخ کر کے اونچی آواز میں بولا، اندر جو کوئی بھی ہے باہر آ جاؤ، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تم یہاں ہو۔ لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ قیوم دروازے کے بالکل قریب رک کر اندر سے کسی قسم کی آہٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کمرے کے اندر گہرا سناٹا تھا۔ قیوم نے ایک بار پھر آواز دے کر پوچھا کہ کمرے میں کون ہے، لیکن اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے مڑ کر الہی بخش کو اشارہ کیا اور پھاوڑے کو حملہ آور انداز میں دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ الہی بخش بھی اس کے پیچھے اسی انداز میں اندر آ گیا تھا۔ پچھلے روشن دان سے بہت کم روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ دونوں ادھر ادھر دیکھتے رہے، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ الہی بخش 2 قدم اور آگے بڑھا تو اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ وہ لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچا تھا۔ قیومے، ماچس نکال کر تیلی جلاؤ، یہاں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے۔ الہی بخش نے سرگوشی کی۔ قیوم سگریٹ نوشی کرتا تھا۔ ماچس اس کی جیب میں موجود تھی۔ اس نے ایک تیلی جلائی اور پھر اس کی مدھم سی روشنی میں جو کچھ نظر آیا اسے دیکھ کر دونوں چینخ اٹھے۔ کمرے کے گرد آلود فرش پر بگا چت پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھیں اور چہرے پر خوف و دہشت کے تاثرات جیسے منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کے اوپر ایک انسانی ڈھانچہ اس طرح پڑا ہوا تھا جیسے کسی نے اپنے حریف کو زمین پر گرا کر دبوچ رکھا ہو۔ ڈھانچے کے دونوں استخوانی ہاتھ بگے کے گلے پر تھے۔ ماچس کی تیلی بجھ گئی۔ وہ دونوں چیختے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے اور بدحواسی میں راہداری میں غلط سمت میں مڑ گئے۔ اس کا احساس انہیں اس راہداری کے آخر میں پہنچ کر ہوا تھا، لیکن وہ واپس آنے کے بجائے دوسری راہداری میں مڑ گئے اور وہاں سے جیسے ہی بیرونی دروازے کی طرف جانے والی راہداری میں مڑے ایک بار پھر چیخنے لگے۔ وہ رک کر پھٹی پھٹی سی نظروں سے راہداری کے گرد آلود فرش پر کرامت کی لاش کو دیکھنے لگے۔ کرامت کی آنکھیں بھی باہر کو نکلی ہوئی تھیں اور چہرے پر انتہائی خوف و دہشت کے تاثرات تھے۔ وہ دونوں ایک بار پھر چیختے ہوئے باہر کی طرف دوڑے۔ حویلی کے صحن میں کھڑے ہوئے فضل وغیرہ نے ان کی چیخوں کی آوازیں سن لی تھیں اور وہ سب اپنے اپنے پھاوڑے سنبھالے خوفزدہ سے برآمدے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ الہی بخش اور قیوم کو اندر سے برآمد ہوتے دیکھ کر انہیں کسی قدر اطمینان ہوا کہ وہ زندہ سلامت واپس آ گئے تھے، لیکن انہیں چیختے دیکھ کر وہ بدحواس ضرور ہوئے تھے۔ وہ دونوں ان کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے سانس اس طرح پھولے ہوئے تھے جیسے میلوں دور سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ فضل نے چیخ کر پوچھا۔ کیا ہے اندر؟ کوئی بھوت دیکھ لیا ہے کیا؟ بھوت نہیں، لاشیں۔ الہی بخش نے اپنے سانس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بگے اور کرامت کی لاشیں، وہ اندر مرے پڑے ہیں۔ بگے اور کرامت کی لاشیں؟ فضل چونک گیا۔ انہیں کس نے قتل کیا ہے؟ وہ انسانی ڈھانچہ، الہی بخش بولا، بگے کے سینے پر چڑھا ہوا تھا کمرے میں، اور کرامت کی لاش دوسری طرف راہداری میں پڑی ہے۔ وہ دونوں اندر کیا کرنے گئے تھے؟ لیکن وہ ڈھانچہ تو کل ہم سب نے دیکھا تھا۔ وہ ٹوٹا پھوٹا تھا، کھوپڑی کہیں، بازو کی ہڈیاں کہیں اور ٹانگوں کی ہڈیاں کہیں۔ پھر وہ ڈھانچہ بگے کے سینے پر کیسے چڑھ گیا؟ رب جانے، الہی بخش نے کہا۔ وہ ڈھانچہ اس کمرے میں بھی نہیں تھا جہاں کل ہم نے دیکھا تھا۔ بگے کی لاش دوسرے کمرے میں تھی اور ڈھانچہ بھی وہیں تھا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں یہ کام چھوڑ کر گاؤں پہنچ جانا چاہیے تاکہ گاؤں والوں کو ان کے بارے میں بتا سکیں، قیوم نے کہا۔ ہاں چلو، یہ کام بعد میں ہوتا رہے گا، ایسا نہ ہو ہم بھی کسی مصیبت میں پھنس جائیں، فضل نے کہا، اور سب نے اپنے اپنے پھاوڑے اٹھا لیے۔ قیوم اور الہی بخش کے پھاوڑے حویلی کے اندر ہی رہ گئے تھے۔ قیوم نے مڑ کر برآمدے کی طرف دیکھا تو وہ دروازہ خود بخود آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا۔ وہ لوگ پھاٹک سے نکل کر تیزی سے ٹبے کی ڈھلان اترنے لگے۔ گاؤں پہنچنے میں انہیں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ وہ سیدھے ملک صاحب کی حویلی پہنچے تھے۔ سکندر کھیتوں پر گیا ہوا تھا۔ انہوں نے نایاب کو سب کچھ بتا دیا۔ نایاب چونک گئی۔ تم لوگ قیوم کے گھر جا کر بیٹھو، میں وہیں آتی ہوں، اور ہاں، ابھی کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ وہاں تم لوگوں نے کیا دیکھا تھا۔ واپس آنے کا کوئی اور بہانہ کر دینا، سمجھے؟ نایاب نے کہا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی، قیوم، تم کسی کو ڈیرے پر بھیج کر سکندر بھائی کو بلا لو۔ اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دینی پڑے گی۔
اور سکندر بھائی کا یہاں موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے چھوٹی بی بی، قیوم بولا۔ نایاب نے جواب دیا۔ وہ لوگ چلے گئے اور نایاب اندر آ گئی۔ کیا ہوا؟ یہ لوگ تو پرانی حویلی میں کام کرنے گئے تھے، واپس کیوں آ گئے؟ نرگس نے پوچھا۔ وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا ہے، نایاب نے کہا، اور سرگوشیانہ لہجے میں اسے وہ سب کچھ بتانے لگی جو قیوم سے سنا تھا۔ سکینہ بھی قریب کھڑی حیرت سے یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ نایاب آخر میں کہہ رہی تھی، جب میں نے کمرے میں وہ الماری کھولی تھی تو وہ ڈھانچہ نیچے گر کر ٹوٹ گیا تھا، اس کی کھوپڑی اور ہڈیاں الگ الگ ہو گئی تھیں، اور اب ان دونوں کا کہنا ہے کہ وہ ڈھانچہ بگے کے سینے پر سوار اس کا گلا دبوچے ہوئے تھا۔ یہ بگا وہی تو نہیں جس نے شادی میں تمہارے اوپر مور پھینکا تھا اور تمہارے بھائی نے اسے گاؤں سے نکال دیا تھا؟ سکینہ نے کہا۔ وہی ہے، نایاب نے جواب دیا، لیکن وہ کہیں جانے کی بجائے سعادت کے ڈیرے پر پناہ لیے ہوئے تھا۔ اس جیسے لوگ آسانی سے برائی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ یہ لوگ اگرچہ اپنے آپ میں کچھ نہیں ہوتے، لیکن دوسروں کی شہ پر بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتے ہیں، اور پھر قدرت ان سے ایسا انتقام لیتی ہے کہ وہ عبرت کا نشان بن کر رہ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام تو پھر برا ہی ہوتا ہے نا، سکینہ نے کہا۔ نایاب کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ماسی مہرا کو حویلی کے دروازے میں داخل ہوتے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ ملک صلاح الدین جب سے بیمار ہوئے تھے، حویلی میں لوگوں کی آمد و رفت بڑھ گئی تھی۔ ان کی عیادت کو آنے والوں میں گاؤں کے کمی کاری بھی تھے اور کسان زمیندار بھی۔ ملک صاحب نے ایک صاف ستھری زندگی گزاری تھی۔ وہ ایک بااخلاق اور باکردار آدمی تھے۔ ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تھی۔ لوگوں کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ محبت اور رواداری کا سلوک کیا تھا۔ تکبر اور نخوت ان میں نام کو نہیں تھی۔ درویش منش آدمی تھے۔ ایک طرف اگر ان کا اٹھنا بیٹھنا بڑے لوگوں میں تھا تو دوسری طرف وہ گاؤں کے موچی اور معاشقی کے ساتھ بھی زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھے گپ شپ کرتے نظر آتے تھے۔ یہ ان کا کردار اور حسن اخلاق ہی تھا کہ ان کی بیماری پر لوگ بے چین ہو گئے تھے اور گاؤں کا ہر شخص ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے چلا آ رہا تھا۔ ماسی مہرا کچھ دیر کمرے میں ملک صاحب کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی، پھر باہر آ کر برآمدے میں سکینہ کے پاس بیٹھ گئی۔ نایاب بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ملک سکندر بھی پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی نمایاں طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس طرح بلائے جانے پر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے سکینہ، خیر تو ہے؟ ابا جی کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے اندر آتے ہی پوچھا۔ ابا جی تو ٹھیک ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ سکینہ بولی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ نایاب نے اسے بلانے کے لیے کوئی پیغام بھیجا تھا۔ وہ دراصل میں نے سکندر بھائی کو پیغام بھیج کر بلایا تھا۔ نایاب نے باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خیر تو ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ سکندر نے اس کی طرف دیکھا۔ سکندر بھائی، آپ کو معلوم ہے آج صبح میں نے چند آدمیوں کو حویلی کے صحن میں جھاڑیاں وغیرہ صاف کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے واپس آ گئے ہیں، نایاب نے کہا۔ چودھری سعادت نے انہیں روکا ہوگا، سکندر بولا۔ میں نے تو پہلے ہی تمہیں منع کیا تھا کہ ابھی یہ پنگے بازی شروع مت کرو، یہ وقت ان باتوں کے لیے مناسب نہیں۔ سعادت کو تم اچھی طرح سمجھ گئی ہو، وہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا کر دے گا۔ مسئلہ سعادت کا نہیں ہے، نایاب نے کہا۔ اس نے کنکھیوں سے ماسی مہرا کی طرف دیکھا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔ حویلی میں بگے اور کرامت کی لاشیں پڑی ہیں، ان کی موت… کیا؟ سکندر اچھل پڑا۔ بگے اور کرامت کی لاشیں حویلی میں؟ وہ لوگ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل جب ہم لوگ حویلی سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں سعادت اور بگا وغیرہ ملے تھے۔ ہمیں زندہ سلامت واپس آتے دیکھ کر انہوں نے سمجھا ہوگا کہ حویلی میں کچھ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے چودھری سعادت نے ان دونوں کو حویلی میں چھپا دیا ہوگا تاکہ مجھے یا میرے آدمیوں کو حویلی میں داخل ہونے سے روک سکیں، لیکن وہ خود ہی موت کا شکار ہو گئے۔ سکندر نے اس کا جملہ مکمل کر دیا۔ جی ہاں، اور میرا خیال ہے پولیس کو اس کی اطلاع دینی پڑے گی، نایاب نے کہا۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے، سکندر بولا۔ میں ذرا ابا جی سے مل لوں، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ ملک صاحب والے کمرے میں چلا گیا۔ کیا ہوا چھوٹی بی بی، یہ بگے اور کرامت کی کیا بات ہے؟ ماسی مہرا نے نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں مر گئے ہیں ماسی، ان کی لاشیں پرانی حویلی میں پڑی ہیں، نایاب نے کہا، اور پھر اسے بھی تفصیل سے بتانے لگی۔ ہائے اللہ، ماسی مہرا ہاتھ ملتے ہوئے بولی۔ وہ کم بخت حویلی میں کیوں گئے تھے؟ سچ کہتے ہیں بی بی، جس کی موت جیسے لکھی ہوتی ہے ویسے ہی آتی ہے۔ اچھا سکینہ بیٹی، میں چلتی ہوں، گھر کے سارے کام ابھی پڑے ہوئے ہیں۔
ماسی مہرا نے آخری الفاظ سکینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہے اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سکینہ کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سبھی جانتے تھے کہ ماسی مہرا اپنے گھر نہیں جائے گی۔ جب تک وہ یہ بات پورے گاؤں میں نہیں پھیلا دے گی اسے چین نہیں آئے گا۔ تقریباً 10 منٹ بعد سکندر ملک صاحب کے کمرے سے نکل آیا۔ قیوم وغیرہ کہاں ہے؟ اس نے نایاب کی طرف دیکھا۔ اپنے گھر میں ہے، الہی بخش وغیرہ بھی وہیں ہیں، چلیے وہیں چلتے ہیں، نایاب نے کہا۔ سکندر کچھ دیر سکینہ سے باتیں کرتا رہا، پھر نایاب کے ساتھ حویلی سے باہر آ گیا۔